بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن حساب کا معاملہ بھی بڑی سخت معاملہ ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں بہت کثرت سے اس پر تنبیہیں اور اس کی تفصیلی ذکر فرمائی گئی ہے۔ مثال اور نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث اس جگہ ذکر کی جاتی ہیں۔ آیاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 38۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم حق تعالی شانوں کی پیشی میں لاؤ جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا عمل یعنی اس کا بدلہ پورا دیا جائے گا، اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا انصاف ہے۔ دعاؤں میں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما۔ جب قیامت کے دن اللہ پاک انصاف پر آ جائیں گے نا، تو ہمارے ایسے معاملات ہے ہی نہیں کہ ہم اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی دعائیں کریں تو کہیں گے اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے اللہ پاک کا۔ جب انصاف پر آئے گا، انصاف پر اللہ پاک تو ہر شخص تو کیا نبی بھی امتی امتی نہیں کہیں گے بلکہ نفسی نفسی کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے اللہ پاک کا۔ تو اپنے فضل کا معاملہ یا اللہ ہمارے ساتھ فرما۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا آیت ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ سورۃ آل عمران رکوع نمبر 3 ہے۔ جس دن پائے گا ہر شخص اپنے سامنے اس چیز کو جو اس نے کسی قسم کی خیر کی ہو یا کسی قسم کی برائی کی ہو، اور تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے اور اس کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے بندوں پر، اس شفقت ہی کی وجہ سے ڈراتا ہے کہ تم اس کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ تم اس کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آل عمران ہے رکوع نمبر 17۔ اور جو شخص خیانت کرے گا اور اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں لائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی ہوئی کا پورا بدلہ ملے گا۔ خیانت چیز کو لایا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا انصاف ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ آل عمران ہے سورۃ اور رکوع نمبر 19 ہے۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور تمہارے نیک و بد اعمال کا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے ان اللہ سریع الحساب۔ یہ کلمہ قرآن بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حق تعالی شانہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، کہ ہر شخص کا حساب کتاب بہت جلدی پورا کر دیا جائے گا اور اس کے موافق بدلہ دیا جائے گا۔ دوسری آیت ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اعراف کی صورت ہے اور رکوع نمبر پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس دن قیامت کے دن اعمال کا وزن ضروری ہے، بس جس شخص کا نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہو گیا یہی لوگ جہنم جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ ہمارے آیاتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ حق تلفی، اس کا پورا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ افسوس آج کل مسلمان لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، دین سے مذاق بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، صرف نکاح میں دلہن کے اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہیں، صرف جناز میں میت کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ تو اس کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو عمل کے لیے آیا ہے۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نمون نہیں ہے کہ قسمے کے لیے قرآن کو پکڑو، میت کے لیے قرآن کو پکڑو، جنازے کے لیے قرآن کو پکڑو، شادی بیاہ کے لیے قرآن کو پکڑو، جرگوں میں قرآن کو پکڑو۔ یہ تو عمل کے لیے آیا ہے، عمل کر اس پر، اس میں جو جتنے آیاتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ قرآن کا موضوع توحید، رسالت، آخرت ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس ایمان پر پھر رسول پر ایمان لاؤ۔ اس دونوں کے ایمان ہوتے قیامت کے دن جو سب سے بڑا عذاب ہے اس سے بچو۔ آج کل کہ نہیں سائنس، قرآن میں سائنس کو ثابت کرو، سائنس تو جھوٹ ہے۔ آج کل ایک کل دوسرا، آج کل ایک
یہ تو قرآن تو سائنس کے لیے نہیں ہے، قرآن تو توحید رسالت آخرت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کو ایک مانو، نبی کو مانو، اس کی رسالت کو مانو، اور ان دونوں کے ہوتے ہوئی کامیابی حاصل کر کے قیامت کے دن اس ہولناک عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ آپ کی مشن، یہ آپ کا مشن ہے، یہ تو قرآن نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مشن تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا آیت ہے اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، یونس سورت ہے رکوع نمبر 3، بے شک ہمارا قاصد جو ہوتے خط بیچتے ہیں، فرشتے تمہارے سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے ہیں نا کاتب کرامن کاتبین، بائیں طرف کیا برے اعمال والا اور دائیں طرف نیک اعمال والا کا فرشتہ ہے۔ ہم ٹائم جو آپ عمل کرتے ہیں چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، دونوں لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن رجسٹر اللہ پاک کے ہم حضور پیش ہوں گے، یہ ویڈیو آپ کی ریکارڈنگ کرائی جائے گی، دیکھ اس کو۔ انسان اتنا نشو کہ وہاں پر بھی انکار کر کے اللہ پاک میں نے یہ نہیں کیا، اس کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھو اب نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا آیت ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم، یونس ہے رکوع نمبر 3 ہے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے اور ان کی برائی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہ ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت کے پرت لپٹ دیے گئے ہیں۔ جو یہ بات یاد کر، جو لوگ گناہ کرتے ہیں دنیا میں اس کو چین کی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر توبہ کرے تو کوئی بات بن جاتی ہے۔ آج کل ہم تو گناہ کو گناہ نہیں مانتے نا، شرم ہے تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، گناہ کے لیے اس پر ڈٹے رہیں کہ میں نے کر لیا، میں نے کل صبح فلاں فلم دیکھی، میں نے رات کو فلاں ڈرامہ دیکھا، اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ یہ کدھر ہے؟ گناہ ہے، آپ اسے گناہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھو، شرم حیا اپنے اوپر لاؤ، ٹھیک ہے؟ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے تو پھر ایمان کہاں سے ہے؟ ایمان نہیں ہے، ایمان پتہ نہیں کہاں پر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ایمان پر جنت میں جاؤ گی، یہ آپ کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟ اعمال کے بعد ایمان ہے، ایمان پر عمل ہوتا ہے، اس اعمال کی بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر آپ نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اس بڑے دل سے، ہولناک دل سے، جہاں پر نبی بھی نفسی نفسی کہے گا، نبی ہم پھر کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے اللہ سے امید اور خوف اور قیامت کے ہولناک عذاب سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔